کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی پہلی ویڈیوز میں اس معترض کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاک ذات پر جھوٹے الزاموں کا جواب دیتے آ رہے ہیں۔ آج ہم چھٹے الزام کا جواب دیں گے جو اس شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر پر کیا ہے جو آپ نے کشتی نوح میں فرمائی ہے، اور اس طاعون کے کیڑے کے متعلق، اور یہ کہتا ہے کہ قرآن میں طاعون کا ذکر کہاں پہ ہے، نکال کر لائیں۔ اس میں ہم معترض سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر اس نے قرآن کریم کو غور سے پڑھا ہو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہو تو شاید یہ اتنا مشکل نہ ہو کہ اس کو قرآن میں طاعون کا ذکر ملے۔ چنانچہ یہ آیت ہے سورہ نمل سے، جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب ان پر تمام حجت ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک کیڑا نکالیں گے جو ان کو کاٹے گا، کیونکہ لوگ خدا کی آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اب آپ یہ اعتراض کریں کہ ہم نے اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے کیا ہے، تو یہ اعتراض غلط ہوگا، کیونکہ یہ ترجمہ عربی کی لغت کے عین مطابق ہے، اور اس میں جو تکلمہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زخم لگانا یا کاٹنا، جیسا کہ جو لغت کی مشہور کتاب منجد ہے، اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو اس کا مطلب یقیناً مل جائے گا۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب لوگوں پہ مسیح موعود کی طرف سے بات واضح ہو جائے گی اور تمام حجت ہو جائے گی، سب دلیلیں مکمل ہو جائیں گی، تو اس وقت زمین میں سے ایک کیڑا نکلے گا جو ان کو کاٹے گا۔ چنانچہ ایک طاعون کا کیڑا جو ہے وہ انسان کو کاٹتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ تکلمہم کا ترجمہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی معنوں میں کیا ہے، زخم لگنے کے معنوں میں۔ تو اس کا حوالہ آپ کو بخاری کتاب الوضو میں مل جائے گا۔ اب اس کی تشریح کیا ہے، اس آیت کی تشریح کیا ہے؟ اب یہ معترض یہ کہیں گے، کیونکہ ہم ان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ یہ اپنے مبلغ علم کی وجہ سے یہ بتا سکیں کہ اس آیت میں طاعون کے کیڑے کا کہاں ذکر ہے۔ یہ ہم ان کو بتائیں گے کہ اس آیت میں طاعون کے کیڑے کا کہاں ذکر ہے، اور یہ ہم نہیں بلکہ یہ بات بتائیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو اس کی تشریح کی ہے یہ نہ میں کرتا ہوں، نہ کوئی احمدی اسکالر کرتا ہے، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کی ہے، نہ ان کے کسی خلیفہ نے کی ہے، بلکہ یہ تشریح ہے خود صاحب قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زبان سے، اور اس کا حوالہ ہے مسلم سے، جس کی جلد 2 صفحہ 401 اور 402 پہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث منسوب ہے کہ پس خدا کا نبی مسیح موعود علیہ السلام اور اس کے صحابی متوجہ ہوں گے، اور خدا تعالیٰ ان کے مخالفوں کی گردنوں میں ایک پھوڑا طاعون ظاہر کرے گا، پس وہ صبح کو ایک آدمی کی موت کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو لفظ ہے جو پھوڑا کے لیے استعمال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا لفظ استعمال کیا ناف، جس کا مطلب ہوتا ہے پھوڑا اور طاعون۔ تو اگر خود جس پاک ذات پر قرآن نازل ہوا، اب اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اس سے زیادہ قرآن جانتے ہیں تو آپ کا دعویٰ کیا ہے پھر؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے اور یہ تشریح کی ہے تو دنیا کا کوئی انسان نہیں کہ جس کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس آیت کا مختلف ترجمہ کرے۔ تو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرما دیا، کیونکہ خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ آپ جیسے لوگ
اس زمانے میں آئیں گے اور یہ اعتراض کریں گے. چنانچہ خدا نے یہ اعتراض اپنے پیارے رسول کی زبان سے مٹا دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تشریح فرمائی اور یہ بتایا کہ جو اس آیت میں دابت الارض ہے اس کا مطلب طاعون کا کیڑا ہے. تو اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی جیسے بہار الانوار ہے جو امام باقر محمد تقی نے لکھی ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ امام مہدی کے علامات میں ہے کہ اس کے سامنے 2 قسم کی موتیں ہوں گی، پہلی سرخ موت اور دوسری سفید موت. بس سرخ موت تو تلوار ہے اور سفید موت طاعون ہے. پھر اسی کتاب میں انہوں نے حضرت امام حسین کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اس آیت میں تکلمہم سے مراد یہ ہے کہ وہ کیڑا ان کو کاٹے گا اور زخم پہنچائے گا. تو یہ طاعون کا کیڑا ہے جو کاٹتا ہے انسان کو، جس سے طاعون ہوتا ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں طاعون کا ذکر موجود ہے، اگرچہ طاعون کے نام سے نہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک زبان سے اس لفظ کا ترجمہ فرما دیا اور اس کی تشریح فرما دی. اس کے بعد کسی شخص کا اس پہ شک کرنا اور اعتراض کرنا بالکل بجا نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اس آیت میں نہ صرف طاعون کی جو ہم نے بات ثابت کی، جو دعوت الارض سے مراد وہ علماء بھی ہیں جو اتمام حجت ہونے کے بعد ان کی حیثیت زمین کے کیڑوں کی طرح ہو جائے گی، وہ دعوت الارض کی طرح بن جائیں گے، یعنی کہ وہ زمین کی طرف جھکیں گے اور آسمان کی آواز نہیں سنیں گے، جیسا کہ یہ شخص ہے جو آسمان کی آواز نہیں سنتا، جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ مسیح آ چکا ہے. چنانچہ ہم نے اپنی اس بحث سے پھر یہ ثابت کیا کہ یہ شخص حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک تحریر کی روح سے نہ صرف بدذات اور انتہائی شریر ہے، بلکہ یہ انتہائی جاہل اور لا علم بھی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی قرآن کی تشریح کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ پڑھ سکتا ہے. اور ہم قرآن کی روح سے کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین.